بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم حاصل کرنے کے ذرائع عطا کیے ہیں بنیادی طور پر تین ہیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ، نمبر 2 عقل، نمبر 3 علم الوحی۔ حواس خمسہ یعنی دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا، ان حواس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، معلومات حاصل ہوتی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کا دائرۂ کار محدود ہے۔ ایک حد تک تو معلومات فراہم کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ان میں سے ہر عضو جو ہے وہ جواب دے دیتا ہے۔ مثلاً سیب کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے۔ سیب کا رنگ کیا ہے یہ آپ کو آنکھ بتائے گی، سیب کا ذائقہ کیا ہے یہ آپ کو زبان بتائے گی، سیب کی خوشبو کیا ہے یہ آپ کو ناک بتائے گا، سیب نرم ہے سخت ہے یہ آپ کو ہاتھ بتائے گا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حواس خمسہ پانچوں کے پانچوں جواب دے دیتے ہیں، آگے کی معلومات یہ فراہم نہیں کر سکتے۔ مثلاً موبائل کس نے بنایا، ٹیوب لائٹ کس نے بنائی، پینسل کس نے بنائی، یہ معلومات آپ کو حواس خمسہ نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے اللہ نے دوسرا علم کا ذریعہ عطا کیا ہے اور وہ ہے عقل۔ عقل آپ کو بتائے گی کہ اس پینسل کا بنانے والا کون، اس موبائل کا بنانے والا کون، اس ٹیوب لائٹ کا بنانے والا کون۔ عقل کا دائرۂ کار بھی محدود ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ عقل بھی جواب دے دیتی ہے۔ مثلاً کون سا کام کریں گے اللہ راضی ہوگا، کون سا کام کریں گے اللہ ناراض ہوگا، کس عمل پہ کتنا ثواب ملے گا، کس عمل پہ کتنا گناہ ملے گا، یہ معلومات ہمیں عقل نہیں دے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی بنیاد محض عقل پہ نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی میں کبھی مسا موزے کے اوپر نہ کرتا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے تو مسا بھی نیچے ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا کہ آپ نے موزے کے اوپر مسا کیا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے عمل کے مقابلے میں عقل کو چھوڑ دیا۔ تو دین کی بنیاد محض عقل پہ نہیں ہے۔ مرقات شرح مشکات میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی تو میں عورت کو وراثت میں 2 حصے دلواتا اور مرد کو 1 حصہ۔ کیوں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عورت نازک صنف ہے، کما نہیں سکتی، اس کو 2 حصے ملنے چاہیے۔ مرد مضبوط فرد ہے، الرجال قوامون علی النساء، طاقتور ہے، کما سکتا ہے، اس کو 1 حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن شریعت نے عورت کو 1 حصہ دیا ہے وراثت میں اور مرد کو 2 حصے دیے ہیں، لہذا شریعت کے مقابلے میں نے عقل کو چھوڑ دیا۔ تو جہاں پہ عقل کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے علم الوحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی تیسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے علم وحی عطا کیا ہے۔ دین کی بنیاد محض عقل پہ نہیں، یہاں سے ایک اصول ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ ہر وہ مثال مردود ہوگی جس کی بنیاد محض عقل ہو اور وہ شریعت کے خلاف ہو۔ تو تیسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عطا کیا ہے وہ علم الوحی یعنی قرآن اور حدیث۔ علم وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوب یعنی قرآن اور وحی غیر مطلوب یعنی نبی کا فرمان۔ نبی کا فرمان بھی علم الوحی ہے۔ سورہ نجم ہے آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو وحی مطلوب کو وحی مطلوب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے۔ وحی غیر مطلوب نبی کے فرمان کو حدیث کو کہتے ہیں اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم کے جو ذرائع عطا کیے ہیں وہ حواس خمسہ ہیں،
عقل ہے اور علم الوحی ہے، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہچانیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم پورا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔